آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن نے پاکستانی 22 کروڑ عوام کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن جمع کرائی، جسے تمام پارٹیز نے، ان کے اراکین نے اس کے اوپر سگنیچرز کیے، اور اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے بھی ہم نے اسپیکر کو موشن موو کی، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اس کا فرض ہے قانون کے مطابق کہ 14 دن کے اندر وہ اجلاس طلب کرنا ہوگا۔ یہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کوئی ذاتی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو ظلم، ناانصافی اور زیادتی، بھائی ذرا پیچھے ہو جائیں، بھائی آپ ذرا پیچھے ہو جائیں مہربانی، ان پونے 4 سالوں میں ہوئی ہے، اور کسی طور پر بھی کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اس خداداد ملک پاکستان کے کروڑوں عوام کو مہنگائی کی آگ میں جھلسا دیا گیا۔ بے روزگاری نے کروڑوں افراد کو ایک وقت کی روٹی سے محروم کر دیا۔ ایک غریب متوسط گھرانے کے کماؤ فرد اگر بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج نہ کرا سکے، ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کے فیس ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں، اور دودھ پیتے بچے کے لیے وہ دودھ نہ خرید سکیں، تو پھر دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے ٹولے کو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ مگر ایک طرف یہ ظلم اور زیادتی، ہر روز پٹرول کا بم، ہر روز مہنگی بجلی بن کے گر رہی ہے، ہر روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے، ہر روز ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، دال، چینی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، گھی، جی ہر چیز شامل ہوگی نا۔ آپ مہربانی کریں ذرا میری بات سن لیں ذرا۔ تو اس صورتحال میں پشاور سے لے کے کراچی تک ہر گھر میں ماں اور باپ اور بیٹی اور بیٹا، اور دیہاتوں میں، قصبوں میں، ہر جگہ لوگ ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بدترین حکومت اور ایک ایسے سلیکٹڈ وزیر اعظم جس کو نہ مناسب گفتگو کرنی آتی ہے، نہ اسلامی اور مشرقی روایات کا اس کو پاس ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہے جو کہ کسی قوم کو مشکلات سے نکال سکے، بلکہ اس شخص کے اندر صرف انا اور میں نہ مانوں، اور میں عقل کل ہوں، اور میں افلاطون ہوں، کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، اور احسان فراموش بدطینت، میں اس کی زبان میں
نہ بات کر سکتا نہ کروں گا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو اب ہر جگہ جا کر پاکستان کے مفادات کو irreparable ڈیمیج پہنچا رہا ہے، یعنی اب بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، قابل ناترافی وہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کے مفادات کو۔ آج یہ گلہ کرنا کہ امریکہ کے صدر نے فون نہیں کیا، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے حل نکالا جا سکتا ہے، مگر آپ وہی عمران نیازی ہیں جس نے جب ورکنگ انویٹیشن ملا امریکہ کے بجٹ کا اور صدر ٹرمپ نے آپ کو ورکنگ انویٹیشن اور ایک آفیشیل انویٹیشن بڑا فرق ہوتا ہے، میں اس باریکی میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، دوسرا ورلڈ کپ، اور آج آپ اپنی اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ اب بن گئے انقلابی۔ 4.25 سال آپ کی وہ انقلابی شخصیت کہاں تھی کہ میں ایک دھیلا میں اپنے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، بجلی کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، مر جاؤں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، قرضے نہیں لوں گا، $300 ارب میں لے کے آؤں گا، میں ان کی ساری جو پاکستان کے باہر جو یہ پیسے یہ لے گئے ہیں کرپشن کے، واپس لا کر میں اس ملک کو خوشحال کروں گا، غریب کو ہسپتال میں مفت دوائی دوں گا، بیوہ کو ہسپتال میں مفت علاج ملے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے مفت علاج ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، کوئی چیز مہنگی نہیں۔ کہاں گئے یہ 4.25 سال پہلے آپ کے دعوے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس شخص کی دوسری تصویر، دوگلا پن، کھوکھلا پن۔ اور آج جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن داخل کی ہے تو جناب یہ بالکل پاگلوں کی طرح یہ شخص اب اپنا ایسی باتیں، بہکی باتیں کر رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب ہیں، اور بہنوں اور بیٹیوں والوں کے بارے میں جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا یہ کھوکھلا پن ہے اور اس کی فرسٹریشن ہے کہ میں اقتدار سے، بھئی تم غیر آئینی طریقے سے آئے، میں غیر آئینی اگر نہ بھی کہوں تو دھاندلی کے ذریعے آئے، تو ہم تمہیں آئینی طریقے سے گھر بھجوانا چاہتے ہیں، اس میں کیا تمہیں تکلیف ہے؟ کیوں تم پریشان ہو رہے ہو؟ ہمارا یہ آئینی اور سیاسی حق ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ اپنا دھمکیاں دینا، گیدڑ بھبکیاں کہ میں چھوڑوں گا نہیں شہباز شریف، چھوڑوں گا نہیں مولانا فضل الرحمان، میں تو ان کے عزت سے نام لے رہا ہوں، زرداری صاحب کے انہوں نے جو اپنا نام لے رہے ہیں وہ تو کوئی زیب نہیں دیتا کسی کو، زبان پہ بھی وہ لفظ لے آئے، مگر عمران نیازی بھگوڑے تم ہو گئے، نیازی بھگوڑے تم ہو گئے۔ ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی ادوار میں کاٹی ہیں، اور میرے خاندان میں نے کاٹی ہے، نواز شریف نے کاٹی ہیں، مریم نواز نے کاٹی ہیں، حمزہ شہباز شریف نے کاٹی ہیں، اور میری پارٹی کے بڑے زعماء نے کاٹی ہیں، بغیر کسی گناہ کے پارٹی ایک تاریخ مرتب کی ہے، دوسری پارٹی کے زعماء نے جیلیں کاٹی ہیں۔ میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں عمران نیازی، اس کیمروں کے ذریعے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیازی بھگوڑے تم ہو گئے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اور تم دھمکیاں دیتے ہو کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد میں یہ اثر کر دوں گا، وہ اثر کر دوں گا۔ 3.5 سال تم کیا کرتے رہے ہو کہ ہمیں زندہ میں تم نے دن رات جیلوں میں بھجوانے کے لیے تم نے کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے، کیا کیا تم نے غیر قانونی تم نے ہتھ کنڈے اختیار کیے، وہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ اگر میں نے ذکر کیا تو تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے توکل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ جیلیں کاٹیں، برداشت کریں۔ آج بھی میں تمہاری جو تم نے جعلی کیس کر رکھے ہیں، میں وہ تاریخ میں نے آج بھی بھگتی ہے اور بھگتیں گے انشاءاللہ، مگر سن لو میری بات، نیازی بھگوڑے تم ہو گئے عمران نیازی، مگر تمہیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ یاد رکھنا بات۔ اور ہمارا اور میرے خاندان کا، میری پارٹی کا ایک
खून का कतरा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए गुजरेगा। बस ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक मिनट, जो है वो पेश होने जा रही है, इसके बाद जो प्लानिंग है वो क्या है, वज़ीर आज़म कौन होंगे और क्या आप हुकूमत को दोबारा सियासी शहीद बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं? सियासी शहीद वो होता है जिसको गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, जिसको अपने इक़्तिदार से बाहर किया जाए, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को किया गया था अक्टूबर 99 में। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ ने जिस तरह उनको बाहर किया, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि 7 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान आए और फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो कि तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला का करम है नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी नेक नीति और अखलास की बुनियाद पर। और अब भी, आज भी जब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ सवाल का, तो मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और कल आपने देखा जो वाक़या हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में, और जिस भौंडे तरीके से और जिस वाशियाना तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने JUI के मौलाना फजल रहमान के जो साथी हैं उनको मारा पीटा, और जो उन बड़े नामवर वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और फिर उनके जो उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ जो कुछ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये है वो चेहरा इमरान नियाज़ी और उनके साथियों का कि आइनी तरीके से हम चलना चाहते हैं, आइनी तरीके से और कानूनी तरीके से हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तमाम होचे हथकंडे, गैर आइनी हथकंडे, बल्कि मैं ये कहूँगा गुंडागर्दी के ज़रिए ये आइन का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो ये इसमें कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम इसका डट कर आइनी और सियासी तरीक़ों से मुकाबला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उसके जो चेले तड़ियाँ दे रहे हैं, उनके बाद उनकी ज़ुबानें जो हैं उनको ताले लग जाएंगे जब आइन और कानून अपना का जो दरिया है, समंदर, अपना रास्ता अपनाएगा। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि जो आपका 10 साल दौर गुजरा, उसमें तरक्याती जो मंसूबे हुए, काम किए, दुनिया ने उसकी तारीफ की, लेकिन उस्मान बुज़दार पे इमरान खान को बहुत हम्मा दावा था, वो ये काम नहीं कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप अगर इलेक्शन होते हैं अपने वक्त पर, तो आप वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के? देखें, ये इज्तिमाई जो अपना जो क़यादत है अपोजिशन की, उनके साथ, उनके मशवरे के साथ, बशमूल मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के मशवरे और फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ का होगा। जो मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला होगा उसी को हम लेके चलेंगे। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ भी जो इज्तिमाई क़यादत है अपोजिशन की, उनसे मशवरा करेंगे, वो उनसे मशवरा करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे। जो फ़ैसला इज्तिमाई मशावरत के साथ होगा मियाँ नवाज शरीफ का, उसको हम सब मुस्लिम लीग नून वाले लेके चलेंगे। राना बिलाल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी फोर्स को भेजा पार्लियामेंट लॉजेस के, उनके MNA अगवा ना हो, क्या हुकूमत से आपको भी खदशा है कि नून लीग के MNA को अगवा किया जा सकता है? वो फोर्स नहीं थे, उनके वॉलंटरी, उनके गार्ड्स हैं, जो रज़ाकार हैं। और वो बिल्कुल, देखना कल आपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि देग दा दाना जड़ा होंदा है, वो 10 दिन की देग कि कुछ पकी है, चंगी पकी है या पैड़ी पकी है। तो कल इस हुकूमत ने अपना मकरू चेहरा दिखा दिया और पार्लियामेंट लॉजेस में गैर आइनी तौर पर अंदर वो दाखिल हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस में बग़ैर अपना कानूनी चाराजोई के, अपना कोर्ट ऑर्डर्स के बग़ैर कोई गैर शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। तो हम इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि इमरान नियाज़ी जो है ये भगौड़ा है, ये भगौड़ा है, आप देखेंगे ये भगौड़ा है। ये अपना पूरी कोशिश कुव्वत के साथ गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करेगा, और हम उसके दुगनी कुव्वत के साथ आइनी और सियासी कुव्वत से हम इंशाअल्लाह अपना कारवां के लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी।